طرح پڑھو کہ جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ہمارے نبی پر نزول ہوا ہے. اس طرح نہیں کہ جس طرح آپ جس طرح پڑھنا چاہتے ویسا نہیں کہ قرآن اللہ کے نبی نے کس طرح جو ہے نا صحابہ کرام کو سکھلائی ہے، اور صحابہ کرام نے کس طرح جو ہے نا تابعین کو پھر تابعین کو کس طرح سکھایا ہے، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کس طرح قرآن کو پڑھا کرتے تھے، ویسا قرآن پڑھنے کا حق ہے کہ نہیں. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو کہ تراویحوں کو جو ہے نا پورا مکمل رمضان کا پڑھا کرو اور پورا قرآن کا پڑھا کرو. اس کے بعد اگر ایک آدھ 2 دن اگر یوں قرآن شریف کو پہلے پورا ہو جاوے تو 2 دن سورہ تراویح ہوتی ہے ہر مسجدوں کے اندر، وہ مکمل کر لیوے. لیکن بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے رمضان کی تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور پورے مکمل جو ہے نا قرآن مجید کا تراویح پڑھنا الگ سنت ہے. اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہر مسجدوں کے اندر جہاں کہیں بھی ہوں، پورے ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، پورے ورلڈ میں کہیں بھی ہوں، نمازوں کا اہتمام کے ساتھ ساتھ تراویحوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام کرتے رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا یہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک جن وجہوں سے روزہ توڑ دینا جائز ہے ان کا بیان. مسئلہ: اچانک ایسی بیمار پڑ گئی کہ اگر روزہ نہ توڑے گی تو جان پر بن آوے گی، یا بیماری بہت بڑھ جاوے گی تو روزہ توڑ دینا درست ہے. مسئلہ: اچانک ایسی بیمار پڑ گئی کہ اگر روزہ نہ توڑے گی تو جان پر بن آوے گی یا بیماری بہت بڑھ جاوے گی تو روزہ توڑ دینا درست ہے. جیسے دفعتاً پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بے تاب ہو گئی، یا سانپ نے کاٹ کھایا تو دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے. ایسے ہی اگر ایسی پیاس لگی کہ ہلاکت کا ڈر ہے تو بھی روزہ توڑ ڈالنا درست ہے. مسئلہ نمبر 2: حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے اپنی جان کا یا بچی کی جان کا ڈر ہے تو روزہ توڑ ڈالنا درست ہے. مسئلہ نمبر 3: کھانا پکانے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بے تاب ہو گئی کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ کھول ڈالنا درست ہے. لیکن اگر خود اس نے قصداً اتنا کام کیا جس سے ایسی حالت ہو گئی تو گنہگار ہوگی. جن وجہوں سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے ان کا بیان. اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ نقصان کرتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو بیماری بڑھ جاوے گی، یا دیر میں اچھی ہوگی یا جان جاتی رہے گی تو روزہ نہ رکھے. جب اچھی ہو جائے گی تو اس کی قضا رکھ لے، لیکن فقط اپنے دل سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے، بلکہ جب کوئی مسلمان دیندار طبیب کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان کرے گا تب چھوڑنا جائز ہے. مسئلہ: اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شرع کا پابند نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، فقط اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے. مسئلہ نمبر 3: اگر حکیم نے تو کچھ کہا نہیں، لیکن خود اپنا تجربہ ہے اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئی جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان کرے گا، تب بھی روزہ نہ رکھے. اور اگر خود تجربے کار نہ ہو اور اس بیماری کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو فقط خیال کا اعتبار نہیں. اگر وہ دیندار حکیم کے بغیر بتائے اور بے تجربے کے اپنے خیال پر رمضان کا روزہ توڑے گی تو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر روزہ نہ رکھے گی تو گنہگار ہوگی. مسئلہ نمبر 4: اگر بیماری سے اچھی ہو گئی لیکن ابھی ضعف باقی ہے اور یہ غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیمار پڑ جائے، تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے. اگر کوئی مسافر میں ہے تو اس کی بھی درست ہے کہ روزہ نہ رکھے. اگر کوئی مسافرت میں ہو تو اس کو بھی درست ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر کبھی اس کی قضا رکھ لے. اور مسافرت کے معنی وہی ہے جس کا نماز کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے، یعنی 3 منزل جانے کا قصد ہو. مسئلہ نمبر 6: مسافرت میں اگر روزے سے کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے ریل پر سوار ہے اور یہ خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جاؤں گی، یا اپنے ساتھ سب راحت و آرام کا سامان موجود ہو، تو ایسے وقت سفر میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اور اگر روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں. ہاں، رمضان شریف کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہے گی. اور اگر راستے میں
روزے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی